بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستو، بابا جی فرماتے ہیں عموماً شادی شدہ جوڑوں کے کمروں میں ان کی شادی کی تصاویر دیواروں پر بھی ہوتی ہیں، مگر یہاں معاملہ بالکل الگ تھا۔ ان دونوں میاں بیوی نے جس تصویر کو اپنے کمرے کی دیوار کی زینت بنایا ہوا تھا وہ ایک بالکل مختلف تصویر تھی، اور جب جب وہ دونوں میاں بیوی اس تصویر کو دیکھتے، اس تصویر کے پس منظر میں چھپا وہ قصہ اپنی تمام تر یادوں کے ساتھ ان کی نظروں میں گھوم جاتا۔ ٹھیک اس پل جب اس حسین لمحے کو کیمرے کی آنکھ میں قید کیا گیا تھا، تب انہوں نے ایک دوسرے سے ایک وعدہ بھی کیا تھا، اور وہ وعدہ آج بھی وہ دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کی آنکھوں میں شرارت سے جھانکتے ہوئے دہراتے ہیں۔ آفس میں آج کل اس کی مصروفیات اپنے عروج پر تھیں۔ اگلے 2 دن تک اس نے اپنا پروجیکٹ لازمی مکمل کر کے پروجیکٹ ہیڈ ڈپارٹمنٹ تک پہنچانا تھا، اور اسی سلسلے میں آج کل وہ آفس میں ہی رات گئے تک قیام کر رہا تھا۔ اس کی نظریں اسکرین پر جمی ہوئی تھیں، جبکہ ہاتھ تیزی سے کی پیڈ پر چل رہے تھے۔ اس کے علاوہ گاہے بگاہے وہ میز پر رکھی پیپر شیٹس پر وقتاً فوقتاً کچھ نوٹ بھی کرتا جا رہا تھا۔ میز کی دائیں طرف رکھا چائے کا کپ اب بھاپ اڑا اڑا کر تھک کر ٹھنڈا ہو چکا تھا، مگر اب تک اس میں سے ایک گھونٹ بھی نہیں پیا گیا تھا۔ دیوار پر آویزاں گھڑی رات کے 9 بجنے کا اعلان کر رہی تھی۔ آفس میں اس کے علاوہ مزید 2 کولیگ موجود تھے جو اس کے ساتھ پروجیکٹ میں کام کر رہے تھے۔ ایسے میں اس کے موبائل پر آنے والی کال نے خاموشی بھرے ماحول میں ہلچل مچا دی۔ اس نے بنا دیکھے جلد بازی میں کال ریسیو کی۔ ہیلو، السلام علیکم۔ ہیلو اذلان بیٹا، جلدی گھر آ جاؤ۔ فوراً اسی وقت اس کے بابا کی کپ کپاتی ہوئی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ خیریت بابا جان، کیا ہوا ہے؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ وہ بابا کی بات اور انداز پر گھبراتے ہوئے پوچھنے لگا۔ خیریت نہیں ہے بیٹا، تمہاری ماما اور تہذیب مارکیٹ گئی تھیں، وہاں سے کسی نے تہذیب کو اغوا کر لیا ہے۔ بیٹا ہم لوگ بہت پریشان ہیں، تم جلدی گھر آ جاؤ۔ بابا نے خبر سنا کر گویا اس کے قدموں تلے سے زمین کھینچ لی۔ میں آ رہا ہوں بابا، آپ لوگ گھبرائیں نہیں، میں فوراً آ رہا ہوں۔ وہ لائن ڈسکنیکٹ کرتا پریشانی کے عالم میں فوراً اپنے کولیگز کو ساری صورتحال بتانے لگا۔ اس کے کولیگز نے ساری صورتحال جان کر اسے فوراً گھر جانے کا مشورہ دیا اور یقین دہانی کروائی کہ وہ اس کے حصے کا کام بھی سنبھال لیں گے۔ وہ راستے بھر شدید ذہنی اذیت کا شکار رہا۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے اس کی تنی ہوئی رگیں پھٹ جائیں گی۔ تہذیب اس کی تایا زاد کزن ہی نہیں منگیتر بھی تھی، جو 2 دن قبل ہی اس کی ماما کے ساتھ حیدرآباد سے کراچی ان کے گھر رہنے کے لیے آئی تھی، اور وہ ان دنوں اپنے کام میں اس قدر الجھا ہوا تھا کہ اس سے اب تک حال چال بھی دریافت نہ کر سکا تھا۔ اور آج جو خبر اسے سننے کو ملی، اس کے بعد اسے احساس ہوا کہ وہ تہذیب سے کس قدر محبت کرتا ہے۔ وہ اغوا ہو چکی تھی اور اس سے طرح طرح کے خدشات ستا رہے تھے۔ نہ جانے وہ اس وقت کہاں ہوگی، کس حال میں ہوگی، کون لوگ ہوں گے وہ اسے کوئی نقصان نہ پہنچا دیں۔ سوچ سوچ کر وہ پاگل ہو رہا تھا۔ کس طرح ڈھونڈے گا وہ؟ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ جتنی تیز ڈرائیونگ کر سکتا تھا کر رہا تھا۔ کئی بار تو اس کا ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچا۔ گھر پہنچتے ہی وہ بے قرار سا دروازے کی طرف بڑھا اور اگلے ہی پل اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ دروازہ لاک نہیں تھا، بلکہ بھڑا ہوا تھا۔ وہ دروازے کو دھکیلتے ہوئے گھر کے اندر داخل ہوا۔ گپ اندھیرے نے اس کا استقبال کیا۔ کچھ گڑبڑ ہونے کا احساس اس کے دل میں بیٹھ چکا تھا۔ اس نے سب سے پہلے گھر کا دروازہ احتیاط سے بند کیا اور پھر آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا لاؤنج میں آگے بڑھنے لگا۔ وہ جیسے ہی لاؤنج کے وسط تک پہنچا، ٹھیک اس کے سر کے اوپر لٹکا فانوس اپنی تمام تر خوبصورتیوں کے ساتھ روشن ہو گیا۔ منظر کچھ واضح ہوا۔ وہ حیران کن نظروں سے دیکھتا چلا گیا۔ لاؤنج کی دیگر بتیاں بھی ایک ایک کر کے جلتی جا رہی تھیں۔ منظر اب مکمل طور پر واضح ہو چکا تھا۔
اس کے سامنے ہی مجنٹا اور سفید رنگوں کے غباروں اور پھولوں سے سجا میز، جس کے وسط میں موم بتیوں سے روشن ہوتا کیک اسے آج اپنی سالگرہ کی یاد دلاتا اس کے نظر کرم کا منتظر تھا۔ اس کے تنے ہوئے اعصاب ڈھیلے پڑنا شروع ہو گئے۔ اس کے ماما بابا اور تہذیب جو لاؤنج میں ہی کہیں چھپے ہوئے تھے، اب تالیاں بجاتے، مسکراتے اور گنگناتے ہوئے اس کے قریب آ رہے تھے۔ بار بار یہ دل گائے، بار بار یہ دن آئے، تم جیو ہزاروں سال، ہے میری یہ آرزو، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔ وہ تینوں سر سے سر ملا کر اسے وش کر رہے تھے۔ تہذیب نے ربن میں لپٹی چھڑی اس کے ہاتھوں میں تھمائی اور اس کے ماما بابا اسے دائیں بائیں دونوں طرف سے پکڑ کر میز کے قریب لے آئے۔ ان میں سے کوئی بھی اس کی کیفیت نہیں جان پایا تھا۔ وہ خود بھی نہیں جان پا رہا تھا کہ اللہ کا شکر ادا کرے اور خوش ہو، یا پھر پچھلے 1 گھنٹے کی ذہنی کفت و اذیت غصے کی صورت میں ان پر نکال دے۔ وہ لب پینچے خاموشی سے ان کے ساتھ آگے بڑھ کر کیک کاٹنے لگا۔ ان سب کا ہنسی مذاق کرنا اسے مزید اشتعال دلا رہا تھا۔ اتنا بھونڈا اور خراب مذاق کیا اس کے ساتھ، ذرا بھی نہ سوچا گیا کہ کیا گزرے گی اس پر۔ اس نے غصے کے عالم میں جیسے تیسے کیک کاٹا اور چھری پٹکتا غصے میں لاؤنج سے باہر نکل گیا۔ میز پر دھرا مزیدار سا کیک، رنگ برنگے خوبصورت پیپرز میں لپٹے تحائف سب دھرے کے دھرے رہ گئے اور وہ تینوں ہکا بکا منہ کھولے اسے جاتا دیکھتے رہ گئے۔ اذلان رات کے کھانے پر بھی کمرے سے باہر نہیں آیا تھا۔ تینوں میں سے کسی کی ہمت بھی نہیں ہو رہی تھی کہ اس سے جا کر بات کریں۔ اس کے رد عمل سے انہیں اب احساس ہو رہا تھا کہ انہوں نے کتنی بڑی حماقت کر ڈالی ہے۔ تائی جان، آپ بلا کر لائیں نا اذلان کو، وہ کوئی تیسری بار فریاد کر رہی تھی۔ نہیں بھائی، میری ہمت نہیں ہو رہی، اتنا گھٹیا مذاق کر ڈالا ہم نے اس کے ساتھ۔ مجھے تو اب احساس ہو رہا ہے کہ مجھے تمہاری شرارت میں ساتھ دینے کی بجائے تمہیں سمجھانا چاہیے تھا۔ تائی جان اب پچھتاوے کا اظہار کر رہی تھی۔ اب چھوڑیں دردانہ بیگم، جو ہوا سو ہوا، اب بیٹے کو منانا ہوگا ہمیں، اس کی فکر کریں۔ عرفان صاحب سے اپنی لاڈلی بھتیجی کا اترا ہوا چہرہ دیکھا نہیں جا رہا تھا۔ ان دونوں کے بے حد اصرار پر دردانہ اذلان کو منانے اس کے کمرے کی جانب چل دی۔ ان کے جاتے ہی تایا جان تہذیب سے کہنے لگے، بیٹا ہم نے واقعی بہت برا مذاق کیا ہے اذلان کے ساتھ، غلطی ہماری ہے، سو معافی کی تیاری رکھو۔ پر تایا جان، ہم اس طرح نہ کرتے تو وہ آج اپنی سالگرہ کے دن بھی لیٹ آتا، ہم نے تو اسے سرپرائز دینے کے لیے یہ سب کیا۔ تہذیب اب بھی کہیں نہ کہیں خود کو صحیح سمجھ رہی تھی۔ لیکن بیٹا ہمارا طریقہ غلط تھا، تایا جان کی بات ادھوری رہ گئی۔ عین اسی پل اذلان دردانہ کے ساتھ لاؤنج میں داخل ہوا۔ یہ تہذیب کی بدقسمتی تھی کہ چند لمحے قبل جو اس نے اپنے زرعی خیالات کا اظہار کیا تھا اسے وہ سن بھی چکا تھا اور مزید موڈ بھی خراب کر چکا تھا۔ وہ دل ہی دل میں تہذیب کو اس کے اس طفلانہ مذاق پر سبق سکھانے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ آؤ بیٹا بیٹھو ادھر، عرفان صاحب نے اسے آتا دیکھ کر اپنے برابر میں بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ ایک تیکھی نظر تہذیب پر ڈال کر عرفان صاحب کے برابر میں بیٹھ گیا۔ دیکھو بیٹا، جو بھی ہوا وہ اب بھول جاؤ، ہماری تو بس یہی کوشش تھی کہ تمہاری سالگرہ تمہارے ساتھ منائیں۔ ہم سیدھا سیدھا کہتے گھر آنے کو تو تم نہیں آتے، بس اس لیے ہم نے یہ جھوٹ گھڑ ڈالا تاکہ تم جلدی گھر آ جاؤ۔ تایا جان اس کا غصہ ٹھنڈا کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ بابا جان، اس طرح جھوٹ گھڑتے رہیں گے تو میں آپ لوگوں پر اعتبار کیسے کروں گا؟ اور جھوٹ بھی تو دیکھیں کیا بولا ہے۔ اس زمانے میں کوئی ایسی بات سوچنا بھی نہیں چاہے گا اور آپ لوگ بڑے مزے سے مذاق میں کر رہے ہیں، اور میں آفس میں مصروف ہوں بابا، تو اپنا کیریئر بنانے میں لگا ہوا ہوں۔ کس کے لیے؟ آپ لوگوں کے لیے۔ اور جانتے ہیں آپ کہ میں جس پروجیکٹ پر کام کر رہا ہوں وہ میرے لیے کتنا اہم ہے۔ وہ بولا تو پھر بولتا چلا گیا اور اس کی باتوں کا کسی کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ بیٹا ہم سب بہت شرمندہ ہیں، آئندہ ایسی حرکت نہیں ہوگی کسی کی طرف سے۔ تم بھی اب غصہ تھوکو اور کھانا کھا لو، جب سے آئے ہو کچھ کھایا بھی نہیں تم نے۔ دردانہ نے بیٹے کا غصہ ٹھنڈا کرنا چاہا۔ ماما، آپ لوگوں کو کچھ اندازہ نہیں مجھ پر کیا بیتی ہے۔
کن اذیتوں سے گزرا ہوں میں، کتنی بار تو میرا ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچا اور آپ لوگ کہہ رہے ہیں غصہ تھوک دو۔ اس کا غصہ کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ اس کا پارا ہائی دیکھ کر عرفان صاحب بھی میدان میں بیگم کا ساتھ دینے کو اترے۔ بیٹا اب جانے دو، جتنا سوچو گے اتنا ہی غصہ آئے گا۔ تم اللہ کا شکر ادا کرو کہ ایسی کوئی بات نہ تھی۔ جی اللہ ہی کا شکر ہے، ورنہ آپ لوگ تو پورا انتظام کر کے بیٹھے تھے۔ وہ طنزیہ انداز میں سر جھٹک کر بولا تو دردانہ بیگم اپنی ممتا کا استحقاق جماتے ہوئے بولی، اچھا اذلان اب بس بھی کرو، جو بھی کیا تمہاری ہی محبت میں کیا ہم نے، چلو اب کھانا کھا لو۔ تہذیب نے اسپیشل تمہارے لیے چائنیز رائس اور چکن شاشلک بنایا ہے۔ ان کی بات سن کر تہذیب کی جھکی نظریں بڑی امید کے ساتھ اذلان کی جانب اٹھی۔ جی بہت بہت شکریہ محترمہ تہذیب صاحبہ آپ کا، اسپیشل منصوبہ ہی میری بھوک پیاس مٹانے کے لیے کافی ہے۔ وہ طنزیہ نظروں سے اسے گھورتا پیر پٹکتا واپس اپنے کمرے میں چلا گیا۔ تایا جان اپنے برخوردار کے تیور دیکھ کر تل ملا کر رہ گئے، مگر اس وقت اس پوزیشن میں نہ تھے کہ کھری کھری سناتے۔ تائی جان تہذیب کو گلے سے لگا کر تسلی دینے لگی، ٹھیک ہو جائے گا بیٹا، ابھی ذرا غصے میں ہے، اور وہ سو سو کرتی سعادت مندی سے ان کے سینے سے لگی اسبات میں سر ہلانے لگی۔ اور پھر یوں ہوا کہ اذلان کا برہم مزاج 3 دن گزرنے کے باوجود بھی ٹھیک نہ ہو سکا۔ وہ صبح سویرے گھر سے نکلتا اور رات کہہ کر آتا، کھانا بھی باہر کھا آتا۔ تایا اور تائی سے تو ایک دو بات کر بھی لیتا، مگر تہذیب کو یوں نظر انداز کرتا جیسے وہ یہاں موجود ہی نہ ہو۔ تہذیب اس کے اس رویے سے رنجیدہ ہوتی جا رہی تھی۔ عرفان اور دردانہ سب کچھ دیکھ اور سمجھ رہے تھے، مگر اذلان ان کے ہاتھ ہی نہیں آ رہا تھا جو اس کی کلاس لیتے۔ دردانہ گھر کا ماحول واپس خوشگوار بنانا چاہتی تھی۔ تہذیب ان کی دیورانی کی بیٹی تھی، اور صرف تایا کی ہی نہیں ان کی بھی بے حد لاڈلی تھی۔ دردانہ کو بیٹیوں کا بہت شوق تھا، مگر اللہ نے انہیں اس رحمت سے محروم رکھا تھا۔ اذلان اور تہذیب ہم عمر تھے۔ دردانہ کی بیٹی کی کمی کو تہذیب نے کافی حد تک دور کر ڈالا تھا۔ وہ اپنی ماں سے زیادہ اپنی تائی جان کے قریب رہی تھی۔ اسی سبب دونوں بچوں کے بڑے ہونے پر عرفان اور دردانہ نے اذلان کی رضامندی سے تہذیب سے اس کا رشتہ کرنے کا فیصلہ بھی کر لیا۔ یوں 2 سال پہلے دونوں گھرانوں کی رضامندی سے ان دونوں کی منگنی کر دی گئی۔ جب سے منگنی ہوئی تب سے ساجدہ نے تہذیب پر تائی جان کے گھر جانے پر پابندی لگا دی تھی، پر اس بار جب دردانہ حیدرآباد گئی تو دیورانی کی ایک بھی نہ سنی اور تہذیب کو اپنے ساتھ کچھ دن کے لیے کراچی لے آئی۔ اگلے کچھ دنوں میں تہذیب کی سالگرہ بھی آنے والی تھی۔ وہ اس سے پہلے سب کچھ ٹھیک کر دینا چاہتی تھی۔ تہذیب کا مرجھایا ہوا چہرہ انہیں شدید شرمندگی میں مبتلا کر رہا تھا۔ آج تو ہر حال میں اذلان سے بات کر کے رہوں گی میں، وہ دل ہی دل میں عہد کر رہی تھی کہ دروازے پر کھڑی تہذیب نے انہیں پکارا۔ وہ متوجہ ہو کر اس کی جانب دیکھنے لگی۔ وہ آنکھوں میں آنسو بھرے آبدیدہ سی ان کے کمرے کے دروازے پر کھڑی تھی۔ تہذیب میرے بچے کیا ہوا، کیوں رو رہی ہو بیٹا؟ وہ بے ساختہ اس کی جانب بڑھی۔ تائی جان میں اتنی بری ہوں کیا جو اذلان نے میرے ساتھ اس طرح کا رویہ رکھا ہوا ہے؟ میں مانتی ہوں میری غلطی تھی، میں شرمندہ بھی ہوں، مگر وہ مجھے معافی مانگنے کا موقع بھی نہیں دے رہا۔ شاید اذلان کا رویہ اس کی برداشت سے باہر ہو گیا تھا، تبھی ان کے سینے سے لگی ہچکیاں لیتے روتی ہوئی بول رہی تھی، نہیں میری جان، تم تو بہت پیاری اور محبت کرنے والی بچی ہو، تم آج آنے دو اسے، ذرا دیکھنا کیسے کان کھینچتی ہوں۔ وہ اسے اپنے ساتھ کا یقین دلاتے ہوئے تسلی دینے لگی۔ آج اس کا پروجیکٹ کامیابی سے مکمل ہو چکا تھا اور اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کے سر سے پہاڑ جیسا بوجھ اترا ہو۔ پچھلے کچھ دنوں میں رونما ہونے والے واقعات و حالات نے اسے ذہنی طور پر بے حد تھکا دیا تھا۔ گزشتہ تمام باتوں کو سوچتے ہی اسے تہذیب کا خیال آ گیا۔ اس کی اداس سی آنکھیں اس کے دل میں اتر چکی تھی، مگر پھر بھی وہ پتھر دل بنا رہا۔ گو کہ اس کا غصہ اب اتر چکا تھا، مگر یہاں سوال صرف غصے کا نہیں تھا۔ تہذیب اس کے دل پر راج کرتی تھی، مگر اس کا لاابالی پن اور غیر سنجیدہ رویہ اس کے لیے آگے مشکل کھڑی کر سکتا تھا۔ وہ یہ سمجھنے کو تیار ہی نہ تھی کہ اذلان کے اوپر اب آفس کی بھی بھاری ذمہ داری ہے۔
مرد کے لیے اس کا آفس سسرال کی مانند ہوتا ہے۔ جس طرح ایک عورت اپنے سسرال میں پھونک پھونک کر قدم اٹھاتی ہے، اسی طرح مرد کو بھی اپنے سسرال یعنی آفس میں بہت سنبھل سنبھل کر ذمہ داری کے ساتھ چلنا پڑتا ہے۔ اور وہ یہی بات تہذیب کو بھی سمجھانا چاہتا تھا۔ وہ تہذیب کے مزاج کے الڑ پن سے بھی آگاہ تھا اور اس بات سے بھی بخوبی واقف تھا کہ اس کے ماں باپ اس سے زیادہ تہذیب کے دیوانے ہیں اور تہذیب کی کہی صحیح و غلط بات پر آنکھ بند کر کے عمل کرنا اپنا فرض سمجھتے تھے، اور اس بات کا ثبوت وہ حال ہی میں انتہائی بیوقوفانہ منصوبے پر عمل درآمد کر کے بھی دے چکے تھے۔ اس تمام صورتحال کو دیکھتے ہوئے وہ اس نتیجے پر پہنچا تھا کہ آگے کی زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے تہذیب کو سبق سکھانا بے حد ضروری ہے، اور اس خاص سبق کو سوچتے ہوئے اسے یہ بھی یاد آ گیا تھا کہ آج گھر جا کر اسے ماما سے بہت خاص بات بھی کرنی ہے۔ رات کے کھانے کے بعد جب عرفان صاحب اور تہذیب اپنے اپنے کمروں میں سونے کے لیے چلے گئے، تب دردانہ اصلان سے بات کرنے کے لیے اس کے کمرے میں چلی گئی۔ تہذیب اس بات سے ہرگز بے خبر نہ تھی۔ اس نے اپنے کمرے کے دروازے سے چھپ کر انہیں جاتا دیکھ لیا تھا اور اب بے چینی سے تائی کی واپسی کی منتظر تھی۔ تائی جان کی واپسی تقریباً 1 گھنٹے بعد ہوئی تھی اور پھر وہ سیدھی اپنے کمرے میں چلی گئی تھی، یعنی ان دونوں کے بیچ کیا بات ہوئی وہ اب صبح ہی معلوم ہو سکتی تھی۔ بے چینی کے مارے اسے رات بھر سکون سے نیند بھی نہ آئی۔ صبح صبح حسب معمول اذلان اس کے جاگنے سے پہلے آفس جا چکا تھا اور تائی جان روزمرہ کے کاموں میں روزانہ کی طرح مصروف تھی۔ وہ بھی تائی جان کے ساتھ ان کا ہاتھ بٹانے لگی۔ پہلے تو وہ منتظر رہی کہ تائی جان اسے خود سے بتائیں، مگر بہت دیر تک انتظار کرنے کے بعد باتوں باتوں میں اس نے کئی بار جاننے کی کوشش کی، مگر تائی جان انجان بن کر اپنا دامن صاف بچا لیتی۔ پھر اس شام اذلان جلدی گھر آ گیا اور تائی جان کو لے کر کہیں باہر چلا گیا۔ اس کے پوچھنے پر اسے اتنا ہی بتایا گیا کہ کسی قریبی عزیز کے گھر جا رہے ہیں۔ اسے اچانک تائی جان کے بدلتے رویوں کا ادراک ہوا۔ ان کے رویوں میں در آنے والی تبدیلی لاکھ سوچنے کے باوجود بھی اسے سمجھ نہ آ سکی۔ اگلی صبح اس نے تائی جان کو اپنی امی سے فون پر بات کرتے سنا۔ ساجدہ، بس اذلان نے فیصلہ کر لیا ہے، اب مزید کوئی سوال و جواب نہ کرو، سیدھا کراچی پہنچو۔ تائی جان حق منع انداز میں اس کی امی سے بات کر رہی تھی۔ کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے۔ اسے شدت سے معاملے کی سنگینی کا احساس ہونے لگا۔ کیا اذلان اس سے اس قدر ناراض ہو چکا ہے کہ اس کی شکایت اس کے گھر والوں کو بلا کر کرنا چاہتا تھا؟ اور جب اس کے گھر والوں کو پتہ چلے گا تو کتنی سبکی اٹھانی پڑے گی؟ کیا کہیں گے لوگ کہ سسرال میں بسنے سے پہلے ہی اس کے ساتھ سسر شکایت کرنے لگے، شادی سے پہلے ہی اس کا شوہر اس کی حرکتوں سے نالا رہنے لگا۔ اف خدایا، ایک شرارت کی اتنی بڑی سزا نہیں، یا رب مجھے معاف کر دے، میں آئندہ ایسی کوئی فضول حرکت نہیں کروں گی۔ تو حالات میرے حق میں موڑ دے، تو بہتر فیصلہ کرنے والا، تو میرے حق میں بھی بہترین فیصلہ فرما، آمین یا رب العالمین۔ وہ کمرے میں آ کر دل ہی دل میں دعائیں مانگنے لگی۔ رات کو تائی جان نے اسے بتایا کہ اس کے گھر والے صبح کراچی آ رہے ہیں۔ تائی جان، میں ان کے ساتھ واپس حیدرآباد چلی جاؤں گی۔ اس نے تائی جان کی دلی کیفیت جاننے، انہیں آزمانے کی غرض سے یہ بات کہی۔ اچھا ٹھیک ہے، چلی جانا، تائی جان سادگی سے جواب دے کر کمرے سے چلی گئی۔ تائی جان، کتنے پیار کتنے مان سے آپ مجھے یہاں لے کر آئی تھی، اور اب کتنے روٹھے پان سے کہہ ڈالا کہ چلی جانا۔ اس قدر اتر چکی ہوں میں آپ لوگوں کے دلوں سے، یقین نہیں آتا۔ اذلان سے زیادہ تو مجھے آپ پر بھروسہ تھا تائی جان، آپ نے بھی میرا ساتھ چھوڑ دیا، بالکل تنہا کر دیا مجھے۔ وہ ٹپ ٹپ آنسو بہاتی، دل ہی دل میں ڈھیروں شکایتیں کرتی اپنا سامان پیک کرنے لگی۔ اس گھر کے مکینوں کے دلوں میں یقینی طور پر اب اس کے رہنے کے لیے جگہ کم پڑ گئی تھی۔ کم از کم اسے تو اس وقت ایسا ہی محسوس ہو رہا تھا۔ صبح ہوتے ہی وہ خاموشی سے تائی جان کا ہاتھ بٹانے لگی۔ آج چھٹی کا دن تھا اور اذلان بھی گھر پر ہی موجود تھا، مگر آج اس نے ایک نگاہ غلط بھی اذلان پر ڈالنا جیسے گناہ سمجھ لیا تھا۔ وہ اب کسی کے بارے میں سوچنا نہیں چاہتی تھی۔ وہ اس بات سے بھی بے خبر تھی کہ آج اس کی ایک ایک حرکت اذلان کی نگاہوں میں ہے
اور اذلان صاحب بھی جیسے آج بھول بیٹھے تھے کہ اس کی نگاہیں آج موصوف کے اماں ابا کی نظروں کے حصار میں ہیں۔ گھر میں بس کچھ ایسی ہی کارروائیاں جاری تھیں جب تہذیب کے گھر والے بھی گھر آ پہنچے۔ امی ابو، نبیل بھائی اور روحی بھابھی کو دیکھ کر وہ جذباتی انداز میں ان کی جانب بڑھی اور گلے سے لگ کر سوں سوں کرتی ان کا حال احوال دریافت کرنے لگی۔ گھر کا ماحول ایک دم ہی بدل چکا تھا، خوشیوں بھرے کہکہے گونج رہے تھے، مسکراہٹیں چہروں پر بکھری ہوئی تھیں۔ آج موصوف دشمن جاں بھی بڑے خوشگوار موڈ میں دکھائی دے رہے تھے۔ شاید میری شامت لانے کی خوشی ہے، اس نے جل کر سوچا۔ تہذیب، آج مجھے اپنی دوست کی شادی میں جانا ہے، تم چلو گی میرے ساتھ؟ دوپہر کا کھانا کھا کر جب وہ بھابھی کو لے کر اپنے کمرے میں آئی تو بھابھی اس سے پوچھنے لگیں۔ جی بھابھی، چلوں گی، اس نے سادگی سے جواب دیا۔ چلو پھر اپنا ڈریس ابھی سے ریڈی کر لو، ہمیں پہلے پارلر جانا ہوگا۔ اپنی دوست کی شادی میں خوب بن ٹھن کر تیار ہوں گی، بھابھی اپنے بیگ سے ساڑی نکالتے ہوئے بولی۔ واٹ؟ پارلر سے مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے آپ بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ کی عملی تفسیر بننے جا رہی ہیں، وہ انہیں چھیڑتے ہوئے بولی۔ ہاں محترمہ، میرے ساتھ ساتھ آپ بھی تیار ہوں گی پارلر سے، بھابھی نے گویا اس کے سر پر بم پھوڑا، اور پھر اس کے لاکھ انکار کے باوجود روحی اسے اپنے ساتھ پارلر لے گئی۔ ان دونوں کے گھر سے جاتے ہی عرفان صاحب، عمران صاحب، دردانہ اور ساجدہ کسی نہایت اہم معاملے پر سر جوڑ کر غور و خوض کرنے لگ گئے، جبکہ اذلان اور نبیل لاؤنج کی سیٹنگ میں مصروف ہو گئے۔ سب سے پہلے انہوں نے سینٹرل ٹیبل پر خوبصورت سرخ رنگ کا میز پوش بچھایا اور پھر رنگ برنگے غباروں میں ہوا بھرنے لگے۔ یہ سارے کام وہ لوگ بڑی برق رفتاری سے کر رہے تھے۔ گلدستوں سے ٹیبل کو سجانے کے بعد اب وہ لوگ لاؤنج کو غباروں سے سجا رہے تھے۔ آخر میں چھوٹی چھوٹی فینسی لائٹس لگا کر وہ اب لاؤنج کا طائرانہ جائزہ لے رہے تھے۔ تبھی عرفان صاحب، عمران صاحب مبارک ہو کا نعرہ مستانہ بلند کر کے لاؤنج میں داخل ہوئے اور باری باری اذلان کو گلے لگا کر دعائیں دینے لگے۔ بھائی، ہم سب کے باہمی اتحاد و اتفاق سے اذلان اور تہذیب کی شادی اگلے 3 ماہ بعد ہونی قرار پائی ہے۔ عمران صاحب نے متفقہ فیصلے سے سب کو آگاہ کیا۔ اذلان کے چہرے پر ایک بھرپور مسکراہٹ جم گئی۔ دردانہ اور ساجدہ بھی وہیں آ بیٹھیں۔ اب میری بیٹی کو بھی کوئی خبر دے، اسے بہت ستا لیا آپ لوگوں نے پچھلے 1 ہفتے سے۔ چچی جان، آپ کی بیٹی نے ایک دن میں میرا اس سے بھی زیادہ برا حال کر ڈالا تھا، میں نے تو پھر بھی یہ بدلہ لینے میں نرمی سے کام لیا ہے۔ اذلان ساجدہ کو محبت سے اپنے ساتھ لگاتا ہوا بولا۔ بس بیٹا، آگے سے میری بچی سے کوئی غلطی ہو تو اسے نادانی سمجھ کر معاف کر دینا، اصلاح ضرور کرنا مگر بدگمان نہ ہونا، ساجدہ ابدیدہ سی کہنے لگیں۔ ارے ساجدہ، تم مجھ پر اعتبار رکھو، میں ہوں نا ان دونوں پر نظر رکھنے کے لیے، دردانہ نے ساجدہ کو ساتھ لگاتے ہوئے تسلی دی۔ ارے روحی کی کال آ گئی ہے، وہ دونوں ریڈی ہیں، میں انہیں لے کر آتا ہوں۔ نبیل انہیں اطلاع دے کر باہر چلا گیا۔ ماحول پر چھائے جذباتیت کے بادل اچانک چھٹ گئے اور ہلچل مچ گئی۔ ارے وہ کیک تو لا کر رکھو، ساجدہ بکھلائی۔ ہائے، میں نے تو گفٹ بھی الماری سے نہیں نکالا، دردانہ کو بھی یاد آیا۔ ارے بیگم، ہم نے تو سوچا ہی نہیں کہ بیٹی کو کیا تحفہ دیں، عمران صاحب کو اب جا کر خیال آیا۔ آپ کو تو ہر کام آخری لمحے میں یاد آتا ہے، اب تحفہ کیا دیں گے، پیسہ ہی تھمائیں بچی کو، ساجدہ عمران کی لاپرواہی پر جھنجھلاتی ہوئی بولی۔ ارے عمران، فکر نہ کرو، میں نے بڑا زبردست گفٹ خریدا ہے، وہ ہم دونوں کی طرف سے ہوگا۔ عرفان صاحب فوراً ہی بھائی کی مدد کو آگے آئے۔ میں یہاں کی لائٹس بند کر رہا ہوں، اب یہاں کوئی نہ آئے، آپ لوگ سب کمرے میں چلیں، میں ابھی ذرا اپنا حلیہ درست کر لوں۔ اذلان ان سب کو لاؤنج سے باہر نکالتا ہوا بولا۔ مجنٹا اور پیازی رنگ کی فراک میں ملبوس سافٹ سے میک اپ میں کراؤن بریڈ کے ساتھ بالوں کا خوبصورت سا جوڑا بنائے وہ کوئی شہزادی لگ رہی تھی۔ ماشاء اللہ، بہت پیاری لگ رہی ہو، روحی نے اس کا ماتھا چوم کر کہا۔ اب چلو نبیل، باہر انتظار کر رہے ہیں۔ روحی خود ساڑی میں غضب ڈھا رہی تھی۔ وہ دونوں پارلر سے نکل کر گاڑی میں آ بیٹھی۔ وہ بات جو اسے بار بار پریشان کر رہی تھی وہ یہ تھی کہ بھابھی کی دوست کی شادی میں جانے کے لیے اسے کیوں اتنا تیار کرایا گیا۔ اسی الجھن میں سارا راستہ کٹا۔ چونکی تب جب گھر کے سامنے گاڑی آ کر رکی۔ نبیل پہلے ہی اتر کر گھر کا دروازہ کھولنے لگا۔ اس کے پاس ڈپلیکیٹ چابی موجود تھی۔
وہ روحی کے ساتھ نبیل کے پیچھے کھڑی ہوئی۔ دروازہ کھل چکا تھا۔ وہ اور روحی نبیل کے ساتھ اندر داخل ہوئی۔ لاؤنج میں چھائے گپ اندھیرے نے اس کا استقبال کیا۔ وہ حیرت زدہ سی اندھیرے کو گھورتی آگے بڑھ گئی۔ دروازہ بند ہو چکا تھا۔ غالباً نبیل بھائی ہی نے کیا ہوگا۔ بھائی اتنا اندھیرا کیوں ہے؟ وہ گھبرا کر پوچھنے لگ گئی، اور اس کا پوچھنا ہی تھا کہ لاؤنج کے دیواروں پر لگی سنہری فینسی مدھم لائٹ جل اٹھی۔ وہ حیرت زدہ سی دیکھنے لگی۔ نبیل نرمی سے اس کا ہاتھ پکڑ کر لاؤنج میں سجے ٹیبل تک لے آیا، جو اب بھی اندھیرے میں گم تھا۔ اس کے ٹیبل تک پہنچتے ہی لاؤنج کی ساری بتیاں یکدم روشن ہو گئیں اور سارا منظر واضح ہو گیا۔ میز کے دوسرے پار عرفان، عمران، دردانہ اور ساجدہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہے تھے، اور وہ دشمن سوٹ بوٹ میں تیار اس کی ہی جانب دلفریب انداز میں مسکراتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ سرپرائز! وہ سارے یک زبان ہو کر بولے۔ وہ آنکھیں پھاڑے انہیں حیرت سے تکنے لگی، اور پھر نبیل نے پارٹی پالپرز ایک جھٹکے سے کھولا۔ پٹاخے جیسی آواز کے ساتھ ہی رنگین پلاسٹک کی پتیاں اس کے اوپر برسنے لگیں۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو تہذیب! وہ لوگ ہم آواز ہو کر وش کر رہے تھے۔ او خدایا، آج اس کی سالگرہ تھی، اور اس ٹینشن میں وہ یہ بھی بھول چکی تھی۔ چلو چلو اب کیک کاٹو! شور مچا، اور وہ ہکا بکا سی موم بتیاں بجھا کر کیک کاٹنے لگی۔ کیک کاٹ کر اب وہ سب کو کیک کھلانے لگی۔ میری بیٹی کو سالگرہ اور شادی کی ڈیٹ فکس بہت بہت مبارک ہو! ساجدہ نے گلے لگا کر اسے پیار کرتے ہوئے ڈھیروں دعائیں دے ڈالیں۔ ڈیٹ فکس؟ ایک اور شاکڈ سے لگا۔ تو یہ کھچڑی پک رہی تھی گھر میں، اور میں نہ جانے کیا سمجھ بیٹھی تھی۔ اب سمجھ آیا تمہارا تیار ہونا کیوں ضروری تھا۔ روحی کے چھیڑنے پر وہ جھینپ کر مسکرا دی۔ لاؤنج میں سب اس کی سالگرہ اور ڈیٹ فکس ہونے پر ایک دوسرے کو مٹھائی کھلا رہے تھے۔ وہ سیڑھی کے دوسرے سٹیپ پر بیٹھی ان سب کو مسکراتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ زندگی ایک دم ہی بہت خوبصورت ہو گئی تھی۔ تبھی اس کے قریب سے سرگوشی نما آواز ابھری۔ کیسا لگا میرا سرپرائز؟ اس نے گردن گھما کر اس کی جانب دیکھا۔ اذلان دونوں ہاتھ پیچھے باندھے شرارتی مسکان لبوں پر سجائے کھڑا تھا۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ وہ مسکراتا ہوا اس کے پاس آ بیٹھا۔ جانتی ہو ان چند گھنٹوں میں تم نے مجھے جس اذیت میں مبتلا کر ڈالا تھا، جس کا ایک حصہ بھی نہیں تھا، میرا بدلہ! تمہاری حالت دیکھ کر میرا دل راضی نہیں ہو رہا تھا اس سے زیادہ ستانے کا۔ وہ اس کے چہرے کو بغور دیکھتا ہوا کہہ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی سی گھلنے لگی۔ ساری اذیتیں یاد آنے لگیں۔ پھر بھی بہت ستایا تم نے مجھے، وہ کپکپاتی آواز میں اتنا ہی کہہ سکی۔ اچھا سوری، اب نہیں ستاؤں گا، مگر تم بھی وعدہ کرو کہ اب اس طرح مجھے نہیں ستاؤ گی۔ وہ اب دوستانہ انداز میں کہہ رہا تھا۔ اپنی غلطی کا احساس اسے بھی تھا، سو آنسو صاف کر کے مسکرا کر کہنے لگی، کبھی نہیں ستاؤں گی۔ ہاں ہاں، پھر یہ لو! اس نے اس کی گود میں ایک پیلے رنگ کا ہیپی فیس والا غبارہ رکھتے ہوئے کہا۔ وہ اس بیلون کو دیکھ کر ہنس پڑی، اور یہ ہماری ڈیٹ فکس ہونے کی خوشی میں اس نے اپنے عقب سے ایک سفید اور سرخ گلابوں سے سجا مہکتا ہوا گلدستہ، جس میں موتیے کی کلیاں بھی جھانک رہی تھی، اس کے حوالے کرتے ہوئے کہا۔ گلدستے کی ربن میں اس کی فیورٹ چاکلیٹ بھی خوبصورتی سے باندھی گئی تھی۔ اس نے بے اختیار ان پھولوں کی خوشیوں کو سونگھ کر اپنے اندر اتارا اور ربن کھول کر چاکلیٹ نکالنے لگی۔ اداسی اب پوری طرح اڑن چھو ہو چکی تھی۔ اب صرف مسکراہٹیں تھیں ان دونوں کے چہروں پر۔ اور میرا گفٹ برتھ ڈے کا؟ اسے یاد آیا تو بے اختیار پوچھ بیٹھی۔ اوہ نو، اب تمہیں گفٹ بھی دینا پڑے گا، وہ نفی میں سر ہلاتا بولا۔ اذلان! وہ ناراضی سے چیخی۔ ارے بابا رکو! تو وہ اپنے کوٹ کے اندر ہاتھ ڈالتا ہوا بولا، اور پھر خوبصورت سا مخملی ڈبہ نکال کر کھولنے لگا۔ وہ متجسس سی اسے دیکھنے لگی۔ وہ ایک پینڈنٹ تھا، انتہائی خوبصورت، جس کے بیچ میں بہت پیارا سا ٹی لکھا ہوا تھا۔ اذلان پینڈنٹ نکال کر اسے دیکھ رہا تھا، اور وہ بوکے لیے اس کی طرف محبت پاش نظروں سے دیکھتی مسکرا رہی تھی۔
اور ان دونوں کی گود میں ہیپی فیس ایک آنکھ دبائے زبان چڑھا رہا تھا۔ بہت ہی خوبصورت، خوشیوں سے بھرپور منظر تھا، جسے روحی نے اپنے کیمرے کی آنکھ میں مسکراتے ہوئے قید کر لیا تھا، اور جو شادی کے بعد بھی ان کے کمرے میں آویزاں انہیں دیکھتا مسکرا رہا تھا۔